سرائکی خطے میں صاف پانی کی فراہمی ہوگی ممکن، نہ کہ سیور سسٹم سے بھی ملے گا چھٹکارا۔ ورلڈ بینک نے جنوبی پنجاب میں سسٹم کی بہتری کے لیے ڈپٹی کمشنر سے تعاون مانگ لیا۔ حکومت پنجاب نے ورلڈ بینک کی منظور شدہ ایجنسی پاکستان سے تعاون کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو خط لکھ دیا۔ ڈی ڈی خان میں پل ڈانٹ کی کشادگی اور ری ڈیزائننگ کی تیاریاں، حکومت نے سالانہ بجٹ میں مکمل رقم مختص کر دی۔ رواں سال کے مالیاتی بجٹ میں 20 کروڑ روپے کی خطی رقم رکھی گئی۔ پل ڈانٹ کا کام شروع کرنے کے لیے مشینری اور مٹیریل پہنچا دیا گیا۔ ملتان ریلوے ڈویژنل کا پینشنرز کو بڑا ریلیف، سال 2015 سے رکی ہوئی پینشن، بیوہ فنڈز اور تمام گریجویٹی انکیشمنٹ فنڈ جاری۔ ریلوے نے گریجویٹی بقایا جات کی مد میں 5.5 کروڑ روپے کی ادائیگی شروع کر دی۔ بہاولپور میں سوشل سیکیورٹی کے دفتر میں قائم ڈسپنسری کو 10 بیڈ کا اسپتال بنا دیا گیا۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی تنویر اقبال تبسم کا اسپتال کا دورہ، کہاں اسپتال بننے سے پرائیویٹ اور نجی فیکٹریز کے ورکرز کو بہترین طبی امداد فری ملا کرے گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بے یار و مددگار افراد کے لیے بہترین اقدام، بجٹ میں آئندہ مالی سال کے دوران صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پناہ گاہیں تعمیر کرنے کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں 3 کروڑ روپے کی لاگت سے ملتان شہر میں پناہ گاہ تعمیر کی جائے گی۔ پنجاب بھر کے ریٹائرڈ ہونے والے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کے لیے خوشخبری، تمام ریٹائرڈ ملازمین کے لیے لیو انکیشمنٹ 1 سال کی چھٹیوں کی تنخواہوں کے 3 ارب 14 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری۔ ملتان کے ملازمین کے لیے 14 کروڑ روپے سے زائد اور ڈی جی خان 6 کروڑ 80 لاکھ، بہاولپور 2 کروڑ 50 لاکھ اور بہاول نگر کے لیے 2 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ نشتر اسپتال آرتھو وارڈ کے سربراہان کو سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے نوٹس جاری۔ ملتان میں ڈاکٹر تنظیمیں پرنسپل نشتر ہاسپٹل افتخار حسین پر برہم، ڈاکٹرز پیرامیڈکس کا احتجاجی مظاہرہ، صدر پی ایم اے ملتان کا کہنا ہے پرنسپل نشتر کالج کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ جنوبی پنجاب میں کرونا کے وار برقرار، سول ہاسپٹل بہاولپور میں 10 مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران بایو سیفٹی لیب میں 483 ٹیسٹ، 74 میں وائرس کی تصدیق، مجموعی تعداد 1428 تک پہنچ گئی۔ رحیمہ خان میں 48 گھنٹوں کے دوران 61 مریض کرونا سے بیمار، تعداد 857 ہو گئی۔ نشتر اسپتال ملتان میں کرونا وائرس نے 3 مریضوں کی جان لے لی، عالمی وبا کے باعث اموات کی مجموعی تعداد 119 ہو گئی۔ سرائکی عوام کرونا وائرس کو مات دینے لگے، رحیمہ خان میں 48 مریضوں نے کرونا وائرس کو شکست دے دی، صحت یاب مریضوں کی تعداد 331 ہو گئی۔ سرائکی خطے میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے ہوشیار، عوامی مقامات پر بغیر ماسک پھرنے والوں کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی، جرمانہ بھی ہوگا۔ قانونی کارروائی شروع ہونے میں کچھ گھنٹے باقی رہ گئے، ضلع انتظامیہ نے خبردار کر دیا۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس بہاولپور کا سول ہاسپٹل کے عملے کو خراج تحسین، کرونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سلامی دی گئی۔ ڈی ایس پی رضوان شاہ کی قیادت میں پولیس کے جوانوں نے ڈاکٹرز اور طبی عملے پر گلفاشی کی۔ صادق آباد میں کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والوں نے مسیحائی کا حق ادا کر دیا، ڈاکٹر ہسپتالوں میں علاج کے ساتھ ساتھ بازاروں میں بھی فرنٹ لائن پر آ گئے۔ شہر بھر میں مختلف دکانوں، ریڑھی بانوں اور حوالات نے بند قیدیوں میں ہینڈ سینیٹائزر تقسیم کیے اور سماجی فاصلے کی ترغیب دی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور کی جانب سے کرونا کے مریضوں کے لیے اہم اقدام، ہوم آئسولیشن میں موجود مریضوں کے لیے ایڈوائزری سروس شروع کر دی۔ DHO ڈاکٹر اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کرونا کے مریضوں سے دن میں 2 بار رابطہ کیا جاتا ہے، جن مریضوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے انہیں فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کرتے ہیں۔ ملتان ٹریفک پولیس کی جانب سے 7 روزہ اسپیشل آگاہی مہم جاری، انسپیکٹر خرم نے بس اسٹینڈز پر مسافروں اور ڈرائیوران کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بریفنگ دی۔ چیف ٹریفک آفیسر ہما نصیب کی ہدایات پر شہر کے مختلف چوراہوں پر کیمپین جاری۔ شعبہ ہڈی جوڑ میں زیر علاج مریضوں اور لواحقین کا نشتر ہسپتال ملتان انتظامیہ کے خلاف احتجاج، کہتے ہیں انتظامیہ زبردستی وارڈ سے نکال رہی ہے، کرونا 1 سال رہا
تو کیا دوسرے مریض مر جائیں؟ وارڈ نمبر 21 اور 24 میں زیر علاج مریض اور لواحقین اذیت کا شکار، وارڈ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، شاہ رکن عالم کالونی، نیو ملتان اور ایم ڈی اے کے علاقے سیل، مختلف علاقوں میں پولیس کی نفری تعینات، میڈیکل سٹورز، پرائیویٹ کلینک 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت، جنرل سٹور، گروسری اور دیگر کاروباری مراکز صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر شجاعت محمد مبین احسن کی اندرون ملتان گیٹ میں کارروائی، سوئمنگ پول سیل، مالک جمشید کے خلاف مقدمہ درج، نہانے والے شہریوں کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اسامہ گارڈن ہوٹل پر بھی چھاپا، SOPs کی خلاف ورزی پر ہوٹل سیل، مالکان کے خلاف مقدمہ درج۔ کورونا SOPs پر عمل نہ کرنا دکانداروں کو مہنگا پڑ گیا۔ بہاولپور میں ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں، ماسک نہ پہننے اور سینیٹائزر کی دستیابی نہ ہونے پر 12 دکانیں سربے مہر، 8 دکانداروں کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ ادھر میاں والی پیپلا بازاروں میں 28 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ملتان چوک کمہارا والا پر نجی بینک میں کروڑوں روپے کا سونا اور نقدی لوٹنے کا معاملہ، متاثرین کا نقصان کا مکمل ازالہ نہ ہونے پر نجی بینک عبدالی روڈ کے باہر احتجاجی مظاہرہ، سڑک کو بلاک کر دیا، شدید نعرے بازی۔ مہنگائی زیادہ، تنخواہ کم ہے، حکومت تنخواہوں میں اضافہ کرے۔ ملتان میں آل پاکستان کلیریکل ایسوسی ایشن کا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ آفس کے باہر احتجاج، ملازمین کی جانب سے شدید نعرے بازی۔ سرائیکی عوام کے لیے سستی چینی اور آٹا خریدنا خواب بن گیا۔ ملتان اور DG خان کے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا اور چینی نایاب، چینی کے 80 سے 85 روپے فی کلو میں فروخت، شہری مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور۔ ضلع انتظامیہ کی تمام کارروائیاں بے سود ثابت ہوئیں، 20 کلو آٹے کا تھیلا بھی 1000 روپے سے زائد میں بکنے لگا۔ سناوا میں نجی شوگر مل کا احسن اقدام، شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے اسٹال لگا لیا گیا۔ شہری 70 روپے فی کلو چینی خرید کر خوش، مارکیٹ میں تاحال 80 سے 85 روپے فی کلو تک فروخت جاری۔ آٹا، چینی، دالیں سب مہنگی، حکومت کا کس چیز پر کنٹرول ہے؟ DG خان کی قبائلی غریب مزدور حکومت سے شکوہ گنا، موجودہ حکومت نے مہنگائی پر کنٹرول نہ کر کے غریبوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ شدید گرمی میں ٹرکوں سے بڑے پتھر لوڈ کرنے والے مزدوروں کی دہائی۔ 21 روز گزر گئے، بہاولپور میں پیٹرول شارٹیج کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ شہر کے دل سرائیکی چوک کے پیٹرول پمپ پر پیٹرول دستیاب ہی نہیں، 1 یونٹ چوک، ریلوے اسٹیشن اور دیگر علاقہ جات میں بھی پیٹرول نایاب ہو گیا۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر بھٹکنے لگے۔ مظفر گڑھ میں شدید گرمی کی لہر، شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ شروع، روہیلیاں والی اندرون شہر ریلوے اسٹیشن روڈ پر وقفے سے بجلی کی آنکھ مچولی، شہری پریشان، اعلیٰ حکام سے لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ۔ رحیمیہ خان کی سخی سرور کالونی میں میپکو انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، کالونی میں بجلی کے میٹرز اور الجھی تاریں خطرے کی گھنٹی بجانے لگیں، لٹکتی تاروں سے شہری خوفزدہ، کہتے ہیں کھمبے میں آگ لگنے اور 2 بچوں کو کرنٹ لگنے کا واقعہ ہو چکا، انتظامیہ اقدامات نہیں کر رہی۔ خانیوال 3 مرلہ اسکیم، پیپلز کالونی میں بجلی کا پول گرنے کے قریب، اہل علاقہ نے بجلی کے پول کو رسیوں سے باندھ کر کھڑا کر دیا، کہتے ہیں متعدد بار میپکو کو درخواستیں دیں مگر سنوائی نہ ہوئی، انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ خانیوال کی پیپلز کالونی میں ناقص سیور سسٹم، آبادی کے پار کی جگہ پر گندے پانی کا تالاب بن گیا، بدبو اور تعفن سے مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں، ادھر بہاول نگر کے مختلف علاقوں کا بھی سیور سسٹم ناکارہ ہونے لگا، سرکولر روڈ، نظام پورہ، محلہ فاروق آباد اور دیگر علاقوں میں سیوج کا پانی جمع، شہریوں کو مشکلات، ضلع انتظامیہ نے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بھورے والا میں اڈا کوارٹر سے جھوک کو جانے والی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، علاقہ مکینوں کو سفر کرنے میں مشکلات، روڈ کو جلد مرمت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ علی پور رورل ہیلتھ سینٹر خیرپور سادات میں کلین اینڈ گرین مہم کی دھجیاں اڑا دی گئیں، RHC خیرپور سادات کے اسپتال کے ملازموں کے گھروں کے چولہے سرکاری لکڑی سے جلنے لگے، ہاسپٹل کے سعید نامی ملازم کا کہنا ہے درخت SM اور ڈاکٹر خالد کی اجازت سے کاٹے گئے۔
बहावलपुर में मिडिल स्कूल हाई स्कूलों में मुंतकिल तमाम 28 स्कूलों को 2 साल तक मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नई क्लासेस का आगाज करना होगा। अपग्रेड हुए स्कूलों को 2 साल तक किसी भी किस्म का नया फर्नीचर, क्लासरूम, उस्ताद फ्राहम नहीं किए जाएंगे। सी एजुकेशन जहूर अहमद चौहान ने अहकाम जारी कर दी। रहीमियाल खान में टीचर्स के तबादलों के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी इन एक्शन कागजात की वेरिफिकेशन के लिए 4 सेंटर्स कायम कर दिए गए। असातिज़ा की बड़ी तादाद कागजात लेकर जांच पड़ताल करवाने सेंटर्स पर पहुंच गए। वेरिफिकेशन का अमल 26 जून तक जारी रहेगा। बहावलनगर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए खुशखबरी। ई ट्रांसफर के लिए कागजात की तस्दीक अब तहसील की सतह पर होगी। मर्द और खवातीन असातिज़ा के तस्दीकी मराकिज अलग अलग होंगे। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने पंजाब भर के सीओज को मुरासला जारी कर दिया। मॉनसून बारिशों की पेशनगोई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बारिशों का पैटर्न बदल चुका। अंदरूनी शहर खतरनाक करार। इमारतों बारे कार्रवाई की तफसीलात तलब। वासा से सीवरेज लाइनों की डिसल्टिंग बारे रिपोर्ट मांग ली गई। मॉनसून बारिशों से कबल मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए वेश के इंतजाम मुकम्मल किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फकार अली का इजलास में हुक्म। पीडीएमए, रेस्क्यू, सेहत और महकमा तालीम के अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर की हिफाजती पुश्तों को मजबूत करने के लिए जल्द हिकमत अमली मुरत्तिब करने की हिदायत। मुआवने खसूसी बराए ट्रांसपोर्ट हाजी जावेद अख्तर इंसारी का यूनियन काउंसिल नंबर 16 का दौरा। जेड ब्लॉक और गौसपुरा मुल्तान में 1 करोड़ 30 लाख रुपए से जारी तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं जेड ब्लॉक की गलियों में 70 लाख रुपए से नई सीवेज डाली जाएगी और गौसपुरा में 60 लाख रुपए से टफ टाइल्स का काम मुकम्मल किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा हाफिज एजाज का जहांगीराबाद फारूक टाउन मुल्तान का दौरा। यूनियन काउंसिल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के इजाफी कमरों का संग बुनियाद भी रखा। इलाका मकीनों ने मेहमानों को फूलों के हार पहनाए। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट का कयाम। वाइस चांसलर ज़करिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर मंसूर अकबर ने चेक पोस्ट का इफ्तिताह कर दिया। सिक्योरिटी स्टाफ ने वाइस चांसलर को सलामी पेश की। सनावा में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तफसील। बॉयज डिग्री कॉलेज में मर्द और खवातीन जमा। हुकूमती एसओपीज नजरअंदाज। सेंटर में खवातीन के लिए बैठने की जगह, ना ही पानी का इंतजाम। शहरी शदीद गर्मी में अजियत में मुब्तला। शहरियों का कहना है सिफारिश की बुनियादों पर लोगों को रकम दी जा रही है। कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी के हमले का खतरा। महकमा पेस्ट वार्निंग बहावलपुर ने काश्तकारों को अहम हदायत जारी कर दी। डिप्टी डायरेक्टर नजमुल हसन ने कहा, डिवीजन में कहीं कहीं गुलाबी सुंडी रिपोर्ट हुई। बाज गैर जरूरी स्प्रे भी कपास की बीमारियों में इजाफा करते हैं। काश्तकार फसल पर स्प्रे के लिए माहिरीन से मुशावरत लाजमी करें। कॉटेज इंडस्ट्री को फरोग देकर रोजगार की मुश्किलात से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। रहीमिया खान में डायरेक्टर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट चौधरी इम्तियाज अहमद का मशवरा। कहते हैं मशरूम भी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कॉटेज इंडस्ट्री में फरोग पा सकती है। मुर्गी के गोश्त का नेमुल बदल मुल्क की जरूरत के अलावा ज़र मुबादला भी ला सकती है। मियांवाली कोहिनूर टाउन का प्लॉट नंबर 103 किसकी मलकियत? मामला शिद्दत इख्तियार करने लगा। प्लॉट मालिकान ने इंतकाल और रजिस्ट्री पास होने का दावा कर दिया। कहा, तहसील इंतजामिया प्लॉट जबरदस्ती खाली करवाना चाहती है। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज ने महकमा माल की मिली भगत का इंकशाफ कर दिया। कहते हैं रजिस्ट्री बोगस तरीके से बनवाई गई। प्लॉट स्कूल की मलकियत है। महकमा माल के अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उज शरीफ में इंतजामिया का सरकारी अराजी वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात में शुमार करोड़ों रुपए मालिक की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। अराजी पर शहरियों के लिए पार्क तामीर किया जाएगा। मियां बीवी में अलहदगी पर बच्चे की हवालगी केस पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने वकला दलाल के बाद 4 साला उम्मे राबिया को मां के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया।
میں انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام، پولیس نے چشمہ کے مقام پر سرگودا سے کوئٹہ اسمگل کیے جانے والے 6 نوجوان برآمد کر لیے، بس ڈرائیور گرفتار، تفتیش جاری، ڈی پی او حسن اسد الوی نے کارروائی کرنے والی ٹیم کو شاباش دی اور انعام کا اعلان کیا۔ ملتان میں موٹر سائیکل چور گینگ متحرک، تھانہ لوہاری گیٹ فرید آباد کے علاقے میں چور موٹر سائیکل لے اڑا، سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام، پولیس نے چور گینگ کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دے دی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ملتان ڈاکٹر علی مہدی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا، کہتے ہیں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ٹیمیں مسلسل کام کر رہی ہیں، روزانہ 300 سے زائد سیمپلنگ کی جا رہی ہے، کورونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی پولیو کے خاتمے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 64 برس کے ہو گئے، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی اور تحریک انصاف سٹی نائب صدر شیخ باجی شوکت کی رہائش گاہ پر کیک کاٹا گیا، دوست احباب، پارٹی کارکنوں اور مریدین کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ کی تقریبات کا سلسلہ جاری، پارٹی رہنما ہاشم خان بابر کی جانب سے کیک کاٹا گیا، تقریب میں کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت، بینظیر بھٹو کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ رحیمیہ خان میں ننھی آرٹسٹ میرب اعجاز کے فن پاروں کی ایگزیبیشن، میرب نے مختلف رنگوں کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کی کیلیگرافی کی، کہا ایک پینٹنگ بنانے میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں۔ معروف مذہبی اسکالر علامہ طالب جوہری کا انتقال، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا افسوس کا اظہار، ٹویٹ میں کہا علامہ طالب جوہری نے پوری نسل کو اپنے علم اور عمدہ تقاریر سے روشناس کرایا، اللہ رب العزت مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وطن پر قربان ہونے والے وہاڑی کے بہادر بیٹے نائک محمد رزاق شہید تمغہ بصارت کی 34ویں برسی، شہید نے سیاچن کے مقام پر دشمنان وطن سے جنگ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، عزیز و اقارب کی جانب سے دعا مانگنے کا سلسلہ جاری۔ اور وہاڑی کے چڑیا گھر میں پرندوں کی بریڈنگ کا آغاز، پرندوں نے بہت سے خوبصورت بچوں کو جنم دے دیا، پرندوں میں گرین فیزنٹ، سلور رنگٹ، موروں میں بلیک چوڈر، وائٹ بلو اور کیسمو کے نام شامل۔